تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ ایک اور چیز کا بھی علم ہو سکتا ہے کہ کس قسم کے نزلوں میں یا دموں میں یہ مفید ہے۔ اگر کسی جگہ فائدہ نہیں دیا، کسی جگہ دیا ہے، تو لازماً مریضوں کے مزاج میں کوئی فرق ہوگا یا دمے کی کیفیات میں کوئی فرق ہوگا، ان کی علامتیں مختلف ہوں گی۔ بس اس پہلو سے آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جو آپ بھی ہے، لوگ بھی دنیا میں سن رہے ہیں اس وقت احمدی، وہ مریضوں کے متعلق ریکارڈ رکھا کریں تجربوں میں، اور جہاں فائدے ہوں وہاں غور کیا کریں کہ یہ کس قسم کا مریض تھا، اس کا مزاج کیسا تھا۔ مزاج دیکھتے وقت جب ہومیوپیتھک میں ہم مزاج کہتے ہیں تو یہ مراد نہیں کہ اخلاق سے بات کرتا ہے یا بد اخلاقی سے۔ مزاج کا تعلق ہر قسم کے رجحانات سے ہے۔ مزاج اور رجحان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور رجحان میں بیماریوں کے عمل کا رجحان بھی داخل ہے۔ مثلا مزاج کا سے یہ مراد ہے، اول سب سے پہلے ذہنی علامتیں سب سے اہم، کہ وہ اس میں ترش روئی، اخلاق، رونے کی طرف میلان، یا سخت مزاجی اور خشکی کی طرف میلان، اور کس قسم کے موسم پسند ہیں، سردی، گرمی، یا برسات، یا خشک موسم، اور خشک سرد یا گرم سرد، خشک تر موسم گرمی کا یا تر موسم سردی کا، اس طرح کے فرق۔ پھر مزاج کے لحاظ سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کون سا سیزن اس کے لیے اچھا گزرتا ہے، کون سا سیزن خراب ہے، یعنی برسات اور دوسرے موسم کے علاوہ بہار اور خزاں کا اثر۔ پھر دن کو زیادہ اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں یا رات کو بڑھتی ہیں، آرام سے بالعموم۔ اور یہ جب مزاج کا تکلیفوں سے تعلق جوڑیں گی تو اس وقت یا جوڑیں گے تو یاد رکھنا کہ مزاج کے ان تکلیفوں سے تعلق جوڑا جاتا ہے جو دائمی ہوں۔ عارضی تکلیفیں خود اپنا مزاج لے کر آتی ہیں، اس کو آپ مریض کے مزاج میں شامل نہیں کر سکتے۔ جسم کیسا ہے، ایک دفعہ اب سوال